بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی بے انتہا اہم موضوع کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا. ایک ایسا موضوع، ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسا جس کو ہم کہیں گے عنوان ہے کہ جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ غفلتیں برتتے ہیں، حالانکہ اس پر عمل بہت آسان ہے، جس کو کہیں گے اللہ کا ذکر، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت. کہ اللہ کا ذکر ایک بہت آسان کام ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ زبان اس کے لیے لگتی ہے اور وقتاً فوقتاً وہ اللہ کو یاد کرتے رہے، یا دوسرے الفاظ میں زبان چلتی رہے اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتی رہے. یہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر کوئی خاص چیز نہیں یاد رکھی، ورنہ جب میں ذکر کے بارے میں بات کروں گا تو آپ لوگ سمجھیں گے اب مسجد میں جا کے ایک جانماز بچھا کے یا گھر میں ایک مخصوص جگہ بنا کے وہاں جانماز بچھا کے ایک تسبیح لے کر پڑھتے بیٹھنا یہی ذکر ہے. یہ ذکر نہیں یاد رکھی. ذکر کے لیے آپ کو نہ کوئی مجلس کی ضرورت ہے، نہ کوئی محفل کی ضرورت ہے، نہ آپ اکیلے ہیں یا لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ بازار میں ہیں یا گھر پر ہیں، شہر میں ہے یا سفر کے اندر ہے، آپ زمین پر ہے یا آسمان میں ہے، مطلب ہوا میں ہے یا سمندر میں ہے، کہیں بھی انسان ہو اللہ کا ذکر وہ کر سکتا ہے. اور چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے اذکار ہوتے ہیں، بس یہ کر لیں، یہ اللہ کا ذکر ہے. یاد رکھیں، تو خاص اس کے لیے آپ کو مجلس اور محفل نہیں سجانا ہے. یاد رکھیں، آپ جہاں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، جیسے بھی ہو، بس اللہ کو یاد کرتے رہے آپ. ٹھیک، ان الفاظ سے، ان جملوں سے، ان کلمات سے، جن الفاظ سے، جن جملوں سے، جن کلمات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کیا. اور اگر وہ بھی نہیں آتے ہیں تو کم از کم اپنی زبان میں اللہ کو یاد کرتے رہے، اس کا شکر ادا کرتے رہے، ہے نا. لیکن ہم دیکھتے ہیں اللہ کے ذکر کا جہاں معاملہ آتا ہے ہم بہت کوتاہی برتتے ہیں. یاد رکھیں، اتنی کوتاہی برتتے ہیں، اتنی کمزوری برتتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا بڑا بوجھ ہے، اتنا بڑا روڑا ہے، اتنی بڑی اڑچن ہے، اتنی بڑی تکلیف ہے اور اتنا مخصوص ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی عمل کرنا ہوگا. حالانکہ اللہ کے ذکر کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اللہ کا ذکر اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس کے لیے وضو کی ضرورت بھی نہیں. انسان بے وضو بھی ہو تو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اٹھتے اور بیٹھتے، سوتے اور جاگتے. ٹھیک، بس ذکر کے لیے جو چیز ضروری ہے انسان ہوش میں ہو، بس پھر کیا ہے ذکر. اور یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ ذکر کو کثرت سے کرتے ہیں اللہ کے، وہ جب بے ہوش بھی ہو جاتے تو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے الحمدللہ اتنے پابند ہوتے ہیں کہ جب سوتے ہیں نا تو نیند میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آپ دیکھیے، کروٹ بدلتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں نیند میں. اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ بیداری میں ہوتے ہیں، جاگتے ہوئے ہوتے ہیں، تب اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. تو جب سوتے ہیں تو بھی انکانشیس مائنڈ ان کا اس ذکر کو یاد رکھتا ہے اور وہاں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. اللہ کے ذکر کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں. ہمیں اس کے تعلق سے بچپن سے بچوں میں خوب ایسا ہنر، ایسا فن، ایسا جذبہ اور اتنا حافظہ ان کا کرا دینا چاہیے
کہ بچے بہت سارے اللہ کے ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ذکر کیا ان ذکر کو جو ہے سیکھ لے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر اور بھی چیزیں ہیں، جیسا قرآن کی تلاوت، یہ سب سے افضل ذکر ہے. لا الہ الا اللہ کا پڑھنا یہ بھی افضل ذکر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ان دعاؤں کا پڑھنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یہ بھی ذکر ہے. اللہ کو یاد کرنا، اس کی حمد و ثنا پاکی بیان کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو ذکر ایک بڑا موضوع ہے. تو ذکر الہی کی اہمیت اور فضیلت، یا جس کو دوسری زبان میں کہا اللہ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت، آج کچھ باتیں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی میں جو کوشش کروں گا. اللہ کے ذکر کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا، اور نہ صرف ذکر کا حکم دیا بلکہ کثرت سے ذکر کا حکم دیا، اور اس کے تعلق سے بہت بڑے بڑے ثواب بتائے گئے کہ ذکر کے بہت بڑا اجر انسان کو اس دنیا میں اور آخرت میں اس کو بہت زیادہ اس کے فائدے ہوں گے. یہ اجر و ثواب بھی بتایا گیا. آئیے ذکر کی اہمیت بتانے کے لیے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو خطبے میں نے تلاوت کی، جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 152 ہے، 152 ہے. اللہ اس نے فرماتا اور کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. یہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو، اس کے ساتھ کفر نہ کرو، ان نعمتوں کو چھوٹا نہ جانو. تو بہرحال دیکھیے یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا. مطلب جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے اچھی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے، مطلب فرشتوں کی مجلس میں. ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں، اللہ کے جو نزدیکی فرشتے ہیں یاد رکھیے، ان میں اللہ پھر ذکر کرتا ہے ہم لوگوں کا، یا تو مقرب فرشتوں میں یا تو فرشتوں کی مجلس میں، یاد رکھیے. تو کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اب ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا اور پھر سوچتے اللہ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ دے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. سمپل اصول ہے کتنا، ہے نا. ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اب اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح پاکی کب بیان کرتے ہیں؟ میکسیمم زیادہ سے زیادہ جب ہو جائے تو وہ یہ جب مصیبت آن پڑتی ہے، تکلیف آ گئی، ایگزام آ گیا تو بہت اللہ کا ذکر ہو رہا، ٹیسٹ آ گیا کوئی اللہ کا ذکر ہو رہا، بیماری آ گئی اللہ کا ذکر ہو رہا، تجارت ڈوب رہی اللہ کا ذکر ہو رہا، ہاں کسی ٹرین یا گاڑی کی چھوٹنے کا ڈر ہے تو پھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کسی نقصان کا اندیشہ خدشہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، گھنی رات میں نکلے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ آرام ہے تو اللہ کا ذکر غائب ہے، بزنس چلتا ہے تو اللہ کا ذکر غائب ہے، امتحان نہیں ہے تو اللہ کا ذکر غائب ہے، صحت دے دی تو اللہ کا ذکر غائب ہے، امن و امان دے دیا اللہ کا ذکر غائب ہے. پھر بولتے اللہ ہمیں کیوں نہیں یاد رکھتا؟ اس لیے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور جو ہے میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے ساتھ کفر نہ کرو، نہ جس کی کہیں گے ناشکری نہ کرو، ہے نا. تو ہم اللہ کے ذکر کو مخصوص کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ہمیں کیوں نہیں یاد رکھتا ہے. اصول بہت آسان ہے، یہ آیت بتا رہی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس یہ اصول کو یاد رکھ لیجئے. ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد رکھیں گا. اور کیسے یاد رکھیں گا؟ ابھی انشاءاللہ عزیز میں احادیث کے ذریعے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے اللہ یاد کرتا ہے، کیسے اللہ یاد رکھتا ہے، کہاں اللہ یاد کرتا ہے ہمیں. تو اللہ کے ذکر کو معمولی مت سمجھ. ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے اللہ کے ذکر کو مذاق بنا دیا، میں جانتا ہوں. ان لوگوں کی وجہ سے ہم حقیقت میں اللہ کا ذکر نہ بھول جائے. جیسا کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر سے مراد ہے نماز روزہ زکوٰۃ سب چھوڑ دیتے ہیں، جنگلوں میں جا کے بس اللہ چلاتے رہ رہے، گھوم رہے، ناچ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو ان کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے یار اللہ کا ذکر بول تو کچھ تو بھی خاص چیز نہیں ہے، طریقہ نہیں. اللہ کا ذکر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. یہ الگ بات ہے کچھ لوگوں نے اس کو غلط ریپرزینٹ کیا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ کے ذکر کی اہمیت میں کمی نہیں آتی ہے. تو پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے اس کی اہمیت کے تعلق سے رکھی ہوئی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو اے بندو، میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، میری تسبیحات اور میری بڑائی بیان کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں کے ساتھ کفر نہ کرو. اب مجھے یاد کرنے کا حکم دینے کے بعد تاکہ اللہ بھی ہمیں یاد رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمام بندے اللہ کی اس کی تعریف کرے، حمد و ثنا کرے، اس کا ذکر کرے، کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے سے، مطلب ہر کیفیت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تعلق سے فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3
آیت نمبر 191 بہت مشہور اور معروف آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے ہیں تو رات میں اٹھنے کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 10 آیتیں آسمان کی طرف دیکھ کر تلاوت بھی کرتے تھے، 190 سے لے کر 200 تک۔ 191 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت میں دیکھیے کیا فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ مومنوں کی صفت یہ ہے، یہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ مومن ایسا کرے، اور یہ مومنوں کی صفت بھی ہے، اس لیے اس کو بیان کیا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ مومنوں کی صفت یہ ہے، نیک انسانوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے۔ کھڑے سے ذکر نماز کی شکل میں ہو سکتا ہے، کھڑے سے ذکر دعاؤں کی شکل میں ہو سکتا ہے، کھڑے سے ذکر اللہ ہر قسم سے جو یاد انسان کھڑے رہ کر کرتا ہے۔ تو مومن کی صفت یہ جو اللہ چاہتا بھی، الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ وہ یاد کرتے اپنے رب کو کھڑے سے۔ پھر فرمایا قیاما وقعودا، اور جب وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی جو ہے مومن اللہ کو یاد کرتا ہے۔ پھر فرمایا وعلی جنوبہم، اور جب اپنے پہلوؤں پر لیٹ جاتے ہیں، سیدھے یا بائیں جانب لیٹ جاتے ہیں، تو اللہ دیکھیے کیا بات فرما رہا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے، جو اللہ چاہتا بھی ایسا ہو کہ وہ کھڑے سے ذکر کرتا ہے، بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، اور لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہ 3 کیفیت کے علاوہ چوتھی کیفیت کیا ہے بتائیے انسان کی زندگی میں؟ یا تو کھڑا ہوتا ہے، یا تو آپ لوگ جیسا میں کھڑا ہوں، آپ لوگ بیٹھے ہیں در سنتے ہیں، یا تو کوئی لیٹا ہے جو بیمار انسان ہوگا، ٹھیک، یہی ہوں گی 3 کیفیت، یا جو معذور ہوگا وہ لیٹ جائیں گا۔ یہ 3 کیفیت میں انسان رہتا ہے، فزیکل اس کا پوسچر جس کو کہیں گے۔ ان میں بھی مومن اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے سے نماز میں ہو سکتا ہے، کھڑے سے ہر جگہ جہاں آپ کھڑے اور خالی ہے وہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ میں کھڑا ہوں انتظار کر رہا ہوں اللہ کا ذکر چالو ہے، ٹھیک، میں جو ہے بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں اللہ کا ذکر چالو ہے۔ بیٹھنے میں یہ بھی مراد ہے کہ نماز کھڑے رہ کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، یا بیٹھ کر تلاوت قرآن آپ کریں تو بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہوا، کسی کے انتظار میں ہے اللہ کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے۔ لیٹ کر مطلب بیمار ہے، چل نہیں سکتے، لیٹے ہوئے، یا پھر اچھی صحت ہے لیکن اب سونے کا وقت ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ معنی ہے۔ اور اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یعنی بندہ جو رات اور دن میں سمندر میں ہو یا جو ہے زمین پر ہو، سفر میں ہو یا جو ہے اپنے شہر میں ہو، غربت میں ہو یا مالداری میں ہو، بیماری میں ہو یا صحت مندی میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہی معنی تو ہے اس آیت کا، مطلب انسان سفر میں ہے، شہر میں ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، سمندر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، مجلس میں ہے، انفرادی طور سے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، ہر حال میں، مالداری میں ہے، غربت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، پریشانی میں ہے یا فراوانی میں ہے، اچھا معاملہ ہے یا برا معاملہ ہو، ہر حالت میں مومن بندے کی صفت یہ ہے، مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس کی صفت بیان کی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے، بیٹھ کر، اور اپنے پہلوؤں پر جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب ہر کیفیت میں، ہر حال میں۔ اور فزیکلی یہی 3 پوزیشن ایک انسان لے سکتا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے یا لیٹا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو ہر حال میں یاد رکھیں اللہ کا ذکر، اس لیے میں نے شروع میں کہ اللہ کے ذکر کو تو اتنا آسان ہے، کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص موقع، کوئی خاص محل، کوئی خاص جگہ، کوئی خاص کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ چاہیے اور ایک زبان چاہیے جو اللہ کو یاد کرتی ہے، بس اتنا ہی چاہیے۔ ہم کوشش کریں بکثرت اللہ کا ذکر کریں۔ اسی طرح جو ہے مومن بندے کو اللہ نہ صرف ذکر کا حکم دیتا ہے ہر حال میں، بلکہ کثرت سے ذکر کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 41 اور 42 میں 41 42 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ کیسا ذکر کرو؟ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ، جتنا ہو سکتا ہے اتنا ذکر کرو، تمہاری زبان کبھی ذکر سے نہ تھکے۔ آگے فرمایا وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ دیکھیے کثرت سے ذکر کے بعد پھر تسبیح کا تذکرہ پھر آ گیا، پاکی بیان کرنے کا، مطلب پاکیزگی بیان کرو، وَسَبِّحُوا، اس کی پاکی بیان کرو، ہے نا، سبحان اللہ، یہ اس کی پاکی بیان کرنا، اللہ اس کی پاکی بیان کرو کہ اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ٹھیک، کب؟ صبح اور شام۔ تو یہاں دیکھیے اس آیت میں پہلے تو آیت فرما رہی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں تذکرہ ہے، ٹھیک، مطلب ایمان والا یہ کام کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یسبحوا بکرۃ و اصیلا، اور تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ تو یہ آیت نہ صرف ذکر کا حکم دے رہی ہے، کثرت سے ذکر۔ تو مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے کیونکہ اس کا رب اسے یاد کرتا ہے۔ پھر مومن کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کتنا کرتا ہے؟ کثرت سے کرتا ہے، کثرت سے، اور اس کی پاکی بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ مطلب اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ پاک ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے نا۔ تو کثرت سے اللہ چاہتا ہے مومن بندہ اللہ کا جو ہے ذکر کرے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت ایک دوسرے مقام پہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے اندر 41 میں فرماتا اور کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا اور کہا جا رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اے نبی آپ ذکر کیجیے اللہ کا، مطلب ذکر یہ حکم عام ہے ویسے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے پروردگار کا کثرت سے ذکر کرو، اور فرمایا صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ کثرت سے ذکر کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح مطلب پاکی بیان کرو۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں بھی دیکھیے آیت کہہ رہی ہے کہ کثرت سے ہم اللہ کا ذکر کریں، اور یہ جو یاد رکھیے ہم سے جو ہے مطلوب ہے۔ ایک حدیث قدسی آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرما کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں کب؟ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ایسا کون ہے جو نہیں چاہتا میرا رب میرے ساتھ رہے ہر بار، اس کی مدد، اس کی نصرت میرے ساتھ رہے؟ کون سا انسان ہے؟ یا میں اس کی ہدایت سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہ رہوں؟ ایسا کون سا مومن ہے جو نہیں چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں نا۔ تو پھر کثرت سے ذکر کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کی نصرت ساتھ ہوتی ہے، اس کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے ہمیں بہت سارے فوائد بھی ملتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور اس کے دونوں ہونٹ میرے نام کے ساتھ ملتے ہیں۔ مطلب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ نام سے ملتے ہیں۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ ذکر جب انسان کرے گا تو ہونٹ ہلنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو موقع نہ ملے تو دل میں بھی ذکر کر سکتا ہے، اللہ اس ذکر کو بھی قبول کرتا ہے، چونکہ آگے ایک انشاءاللہ حدیث آئیں گی کہ جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے اپنے جو ہے یا اس کو جو اندر یاد کرتا ہوں۔ سمجھ رہا ہے؟ وہ بھی تذکرہ، لیکن ہونٹ بھی ہلا سکتے ہیں آپ ذکر کے اندر، اس لیے کہ یہاں کہا گیا اس کے ہونٹ ملتے ہیں ذکر کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، نہ صرف ذکر کریں، کثرت سے ذکر کریں، اپنی زبان کو اس میں بھگا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایک ایسی زبان دے جو کثرت سے ذکر کرے۔ سمجھ رہے آپ؟ ہم بھی کوشش کریں ذکر کریں۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کی فضیلت دیکھیے کیا ہے، حدیث کو دیکھیے بغور سنیے آپ کیا اللہ کے رسول فرماتا ہے، ذکر کی اہمیت سنیے آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل انسان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ سے اپنے آپ کو جہنم سے، اس کے غصے سے، اس کے غضب سے بچانے کے لیے ہمارے پاس اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی طریقہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ کیا ہم جہاد کریں جس کی وجہ سے شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتا ہے، اس کی روح کو نکال کے سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے، وہ پرندوں کے گھونسلے اللہ کے عرش کے نیچے ہیں جس میں وہ رہتے اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں چرتے پھرتے ہیں، تو کیا وہ بھی افضل عمل نہیں ہے؟ کیا وہ عمل سے بھی ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیے، آپ نے فرمایا سبیل اللہ بھی نہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ اللہ کے ذکر سے انسان عذاب سے جیسے بچ سکتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں بچا سکتا ہے وہ عمل بھی۔ پھر آگے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ یہ کہ تم جہاد کرو اور دشمن سے لڑو یہاں تک کہ وہ تمہیں مارے اور تمہاری تلوار ٹوٹ جائے، پھر تم اس سے لڑو وہ تمہیں مارے اور وہ تمہیں مارے، پھر تمہاری تلوار ٹوٹ جائے، پھر تم اس سے لڑو وہ تمہیں مارے اور تم اس سے مارو، پھر تلوار ٹوٹ جاتا۔ 3 بار اگر جہاد میں کسی کی تلوار ٹوٹتی ہے تو اللہ کی غضب سے بچ سکتا ہے، لیکن ذکر الہی کی فضیلت یہ جو اسے کرتا ہے اللہ کی غضب سے بچ جاتا ہے۔
کیا فرمایا آپ نے؟ دیکھیے کہ مارو یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے، پھر مارو پھر تلوار ٹوٹ جائے، پھر مارو پھر تلوار ٹوٹ جائے۔ اگر 3 بار تلوار ٹوٹتی ہے، اور تلوار ٹوٹتی نہیں آسانی سے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ جہاد جب انسان کرتا ہے، یا صحابہ کے جو تذکرے آتے ہیں، بہت کم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ تلوار جہاد میں ٹوٹتی تھی، اس لیے کہ تلوار آسانی سے نہیں ٹوٹتی، وہ بہت مضبوط دھات سے بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ فولاد سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اسپیشل ہوتی ہے بہت، جس کی وجہ سے وہ بآسانی نہ ٹوٹتی ہے اور نہ ہی اس کی دھار ختم ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو کہا 3 مرتبہ اگر تلوار ٹوٹتی ہے کسی کی جہاد میں، تو یہ تو اللہ کے غضب سے بچا سکتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے تلوار ٹوٹنا، جہاد میں جانا، جان جوکھم میں ڈالنے کے مقابلے میں یہاں اللہ کا ذکر دیکھیے، آپ ہم کو غضب سے بچا رہا اللہ۔ اس سے جہاد کی اہمیت کم نہیں ہو رہی۔ اللہ کے رسول صرف ایگزامپل دے کر بتا رہے ہیں اہمیت کو، اور آپ سمجھیں گے اب جہاد کی ضرورت نہیں، میں ذکر کی مجلس سے لگا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ نہیں، وہ ایک الگ عمل ہے، یہ الگ، صرف بتانے کے لیے، کمپیر کرنے کے لیے، کہ جیسا ہم جس حالت میں، یہاں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہم کو لڑائی کی ہے نا، تو یہاں آپ یہ تو کر سکتے ذکر الہی کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے ہم بچا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے جس میں ذکر کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، جب تم میں سے کسی کا جنت کے کیاریوں میں سے گزر ہو تو وہاں چر لیا کرے۔ جب تم میں سے کسی کا جنت کے کیاریوں میں سے گزر ہو تو کچھ چر لیا کرو، جیسا ہم کہتے ہیں نا جانور کو کہیں سے لے جاؤ باغ میں سے تو چرا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جنت کی کیریاں کیا رہتی جہاں ہم جا کے چر لیا کریں، مطلب کچھ کھا لے، کچھ فائدہ اٹھا لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کی مجلس سے گزرو تو تھوڑا ذکر کر لیا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کی کیریاں ہیں۔ اب ذکر کی مجلس بولے تو کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی مجلس بنا۔ ابھی ہم جو بیٹھے اور جو کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ذکر کی مجلس ہے۔ اللہ کا تذکرہ تو کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ہے نا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر کی مجلس۔ کچھ لوگ بیٹھ کر اپنے دین کو سیکھ رہے اور سمجھ رہے ہیں، ذکر کی مجلس۔ کچھ لوگ اللہ کا تعارف اور انٹروڈکشن جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ذکر کی مجلس۔ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں، ذکر کی مجلس، چونکہ اللہ کے دین کو یاد کیا جا رہا ہے، اس کے نبی کو یاد کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تم ذکر کی مجلس میں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو، یہ جنت کی کیریاں ہیں ذکر کی مجلس۔ مطلب کوئی انسان ہے، کوئی درس قرآن ہو رہا ہے، گزرتا جائے تو ضرور بیٹھے اس میں اور کچھ نہ کچھ بات سنتے ہوئے نکلے وہاں سے، کیونکہ یہ جو ہے ذکر کی مجلسیں ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ جنت کی کیریاں ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس حدیث کے اندر جو بات اور جو اہمیت ذکر کو دی گئی ہے وہ اتنی زبردست ہے، اگر اس کو ہم سمجھ لیں اور اس کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے ذکر کی دیکھیے کیا اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ سنیے آپ کیا ہیں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا میں تم لوگوں کو اعمال میں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے عملوں کے اندر سب سے اچھا ہے؟ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تمہارے مالک حقیقی کے نزدیک سب سے عمدہ، اللہ کے نزدیک سب سے عمدہ وہ شخص، وہ عمل ہے، تمہارے درجات میں سب سے اعلیٰ وہ جو عرفہ وہ ہے، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی سے بھی وہ چیز خیر ہے۔ مطلب پہلے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے اچھا عمل نہ بتا دوں، پھر آپ فرما رہے ہیں تمہارے مالک حقیقی کے نزدیک وہ سب سے عمدہ عمل ہے، سب سے اچھا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے عمدہ ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرتا ہے اگر وہ کام کرو تو۔ پھر فرماتے تمہارے لیے سونے اور چاندی سے افضل ہے جس کو انسان جمع کرتا ہے، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ دشمنوں سے تمہاری مدبھیڑ ہو جائے، تم انہیں مارو اور وہ تمہیں مارو۔ پوچھا گیا وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، رسول نے فرمایا وہ بہترین عمل کیا ہے؟ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ کیا فرمایا؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر سب سے افضل عمل ہے، سب سے اعلیٰ عمل ہے، سب سے زیادہ درجے بلند ہوتے ہیں، جہاز سے بھی بہتر ہے، اور سونا اور چاندی جس کو جمع کرنے کے لیے ہم سب کچھ دنیا میں کرتے ہیں، یہ قیامت میں اس سے بہتر ثابت ہوں گا۔ سمجھے آپ بات کو؟ کتنا اہم اور کتنا افضل عمل ہے اللہ کا ذکر، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کو اگر تھوڑا بہت کرتے بھی تو اتنا معمولی ہے، اتنا ہلکا، اسی کو انتہائی بودا۔ کسی سے ملاقات کرو تو سلام کرو، کیا جاتا ہے اس کے اندر؟ مجھے بتائیے، چند جملے السلام علیکم، وہ ذکر تک نہیں ہو رہا تو باقی کیا ذکر سیکھیں گے اور کیا سکھائیں گے باقی لوگ؟
سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ماشاءاللہ، اللہ نے جیسا کل اللہ برکت دے. اور چھوٹی چھوٹی دعائیں، گھر سے نکل رہے ہیں، گھر میں جا رہے ہیں، مسجد میں داخل، مسجد سے نکلنا ہے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد ذکر و اذکار، جو نماز کے دوران، نماز کے بعد آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے تو ذکر کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرے تو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، یہ بھی ذکر ہے. لیکن آج ہم اتنے اپنے آپ کو ذکر سے دور کر بیٹھے ہیں کہ کبھی کبھار جو تھوڑا بہت کوئی ذکر کر لے، لوگ بولتے رہے یار اللہ کو بہت یاد کرتا ہو بندہ، بہت اللہ کا بندہ ہے، بہت پیارا بندہ ہے. اتنے کم لوگ ہو گئے اللہ کا ذکر کرنے والے کہ کوئی کرتا ہے تو مشہور ہو جاتا ہے، جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ جو نہ کرے مشہور ہو جائے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا. کیسا احمق آدمی ہے، احمق مطلب عقل نہیں ہے اس کو کہ اللہ کے ذکر کے کتنے فائدے اور وہ ذکر نہیں کرتا ہے. اور حالات یہ ہماری کہ اللہ کے ذکر کو ہم ایک تو سن کے ہم کو لگا اللہ کا ذکر بولتے جملہ ہی غلط ہے. ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی، کچھ لوگوں نے اسے غلط مانا لیا، غلط انداز سے وہ کیا، لیکن اللہ کا ذکر بڑا افضل ہے. یہ حدیث دیکھیے کتنی باتیں بتا رہی، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سونے چاندی سے بہتر ہے، اللہ معاف کرتا ہے، اس کا غضب کم ہوتا ہے، اور ہم اللہ سے نزدیک ہوتے ہیں، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. اتنی ساری باتیں ہم اب تک دیکھتے ہوئے آ گئے کہ ہم جب اس کو یاد کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ کا ذکر یہ سب سے بہترین عمل ہے. ہم کوشش کریں اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیں. کچھ نہ ہو، خالی ہے تو بھی ذکر چالو رہنے دیں، خالی وقت تو بڑا بہترین موقع ہے. اور کچھ اذکار کو جو احادیث کے اندر آتے ہیں ان کو خاص طور سے یاد کریں، جن کے فضائل بھی بیان کیے گئے. کچھ تو قرآنی آیتیں ہیں جن کے فضائل بیان کیے گئے کہ اگر ذکر کے طور پہ کیا تو فائدہ ہے، اور کچھ اذکار سے ہٹ کر دعائیں ہیں. انشاءاللہ اس میں سے چند وقت نہیں ہے، ایک دو رکھوں گا بھی انشاءاللہ، تاکہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس کو ہمیشہ کرنے کی ہم کوشش کریں. آئیے ایک اور حدیث قدسی آتی ہے اللہ کے ذکر کے فائدے میں، فضائل میں، اہمیت میں. وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے مطابق ہوا کرتا ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوا کرتا ہوں. تو اسی لیے اللہ سے کیسا گمان رکھنا چاہیے ہمیشہ؟ بہت سے لوگ اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اب شاید یار میں تو ناکامی رہوں گا، تو پھر اللہ بھی گمان کے ساتھ ہو جاتا. اچھا گمان رکھے، لیکن اچھے گمان کے ساتھ کوششیں بھی چاہیے، ورنہ کچھ نہیں کر کے اللہ سے اچھا گمان کی تنخواہ بڑھ جائیں گی اور کام کچھ بھی نہیں کرتے آپ آفس میں. اللہ سے اچھا گمان کی تجارت بڑھ جائیں گی اور آج تک دکان ہی نہیں کھولے آپ نے، تجارت کیسے بڑھیں گی آپ کی؟ کوشش کے ساتھ. تو فرمایا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہوں میں اس کے ساتھ ویسی اس کے مطابق ہوتا ہوں. پھر فرمایا اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. دیکھیے ذکر کے فضائل، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. آپ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہوں گا، جس کے ساتھ اس کا رب ہو جائے، اس کو کون دنیا میں چت کر سکتا اور ہرا سکتا ہے؟ تو کہا جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. حدیث قدسی یاد رکھیں. پھر آگے فرمایا کہا ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ، کیا فضائل ذکر کے کہ اگر میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو میرا رب بھی مجھے یاد کرتا ہے. دیکھیے ایسا سمجھ لیجئے، آپ سے اگر سمجھ کوئی آ کے کہے کہ آپ کے محلے کے کارپوریٹر صاحب ہیں جو کہ پولیٹیکل ہیرارکی میں سب سے نچلا درجہ، یہیں سے پھر شروع ہوتے ہیں اوپر کے ہیرارکی، کارپوریٹرز ہوتے ہیں، میئرز ہوتے ہیں، ایم ایل ایز ہوتے ہیں، ایم پیز ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر سب لیول جاتے ہیں. پھر ایم ایل ایز میں کچھ منسٹر لیول کے ہوتے ہیں، کچھ سادے ہوتے ہیں، ایم پیز میں سیم ہوتا ہے نا، سمجھ رہے نا؟ تو سمجھ لیجئے کارپوریٹر نے میرا تذکرہ کیا کہیں اور کسی نے آگے کہا بھائی آپ کا تذکرہ کارپوریٹر صاحب کر رہے تھے تو میں اپنے دل میں فخر محسوس کرتا ہوں، میرا نام کارپوریٹر مطلب لے رہا ہے. کسی نے کہہ دیا آپ کا ذکر تو ایم ایل اے کی مجلس میں چل رہا تھا لوکل، آپ کہیں گے وہ میری شخصیت، سمجھ رہے نا آپ؟ انسان اس سے فخر محسوس کرتا ہے. کوئی کہے رہے لوکل آپ کا ایم پی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا مجھ سے ملا تو آپ کی عزت کیا ہے. کوئی کہہ رہے پرائم منسٹر آپ کی تذکرہ کر رہا تھا فلاں جگہ بیٹھ کر کہ فلاں آدمی اورنگ آباد میں کہ فلاں، کیسا فخر ہوتا ہے نا. تو اندازہ لگائیے جب میں اپنے رب کو جی میں یاد کرتا ہوں تو میرا رب بھی مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے ذکر کہ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. ہم اس کو خاموشی سے کر رہے ہیں، وہ خاموشی سے ہم کو یاد کرتا ہے. آگے آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. فرما جی میں یاد کرتا ہے، اور اگر وہ کسی محفل میں میرا تذکرہ کرتا، اللہ فرما رہا ہے، تو میں اس کا ذکر اس سے اچھی محفل میں کرتا ہوں. اور جب کوئی بندہ اللہ کا تذکرہ مجلس میں کر رہا ہے تو اللہ اس کا تذکرہ اس سے اچھی مجلس، اس سے مراد فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہے. اب دیکھیے اب کیا کہنا، ایک تو ہے کہ کوئی منسٹر جو ہے دل میں یاد کرے مجھے، دوسرا یہ ہے میں یہ
اللہ کے ساتھ اس مثال کو جوڑ نہیں رہا ہوں، صرف اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ نے اللہ کے لیے میں منسٹر کی مثال دی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے لیے نہیں دے رہا ہوں، میں صرف بات کی اہمیت کی یاد کرنے کو ہم کتنا اہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا آدمی یاد کرے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں، رب یاد کرتا ہے اگر ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اور اگر وہ مجلس میں کہے کہ فلاں شخص ایسا ایسا ہے پورے لوگوں میں جو اس کے لائق، اس کے ایبل، اس کے لیول کے لوگ ہو، تو آپ کی اہمیت کتنی بڑھتی ہے۔ اللہ ہمیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کا ذکر گزار بندہ ہے، ذکر کرتا ہے، وہ آسمانوں میں اس کی شہرت ہوتی ہے، دنیا میں شاید اس کو کوئی نہ پہچانے لیکن آسمان میں مشہور ہوتا ہے۔ آگے سنیے ابھی، فرمایا کہ اگر وہ میرا مجلس میں تذکرہ کرتا ہے تو میں اس سے اچھی مجلس میں تذکرہ کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ میرے طرف بڑھتا ہے ایک بالش تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ پھر فرمایا اگر وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو ایک گز میں اس سے جو ہے 3.5 4 فٹ سے بڑا ایک گز اس سے قریب ہوتا ہوں۔ اور فرمایا کہ ایک گز سے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر جاتا ہوں۔ کتنے فضائل ہیں، کتنے فوائد ہیں، کتنی اہمیت ہے اللہ کے ذکر کی۔ دل میں یاد کرو، اللہ یاد کر رہا اپنے جی میں، محفل میں تذکرہ کرو، اللہ کر رہا تھا۔ اب جو چاہتا ہے اللہ اس کو یاد رکھے، وہ اللہ کو یاد رکھے، جو چاہتا ہے اس کا تذکرہ اس سے اچھی مجلسوں میں، وہ اللہ کا تذکرہ اس مجلسوں میں کرتا رہے، اور جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے قریب ہو تو وہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے، یاد رکھے۔ ورنہ ہم اللہ سے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے اور دعائیں چالو ہے کہ اللہ ہماری مدد کر، فلاں کر۔ آپ قریب تو ہوئیے اللہ کے، اللہ آپ سے قریب ہے کہ ہم ایک بالش تو اللہ ایک ہاتھ، ہم ایک ہاتھ تو اللہ ایک گز، اور اگر ہم چل کر جاتے ہیں رب کی طرف تو ہمارا رب دوڑ کر آتا ہے ہمارے۔ اس کی رحمت ایسی ہی یاد رکھیے بندوں کے لیے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم بندے اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم بندے جیسا اس کا حق ہے ذکر کا نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے ذکر کو بھی اور اعمال کو بھی قبول کرتا ہے اس کو یاد۔ کیسے قبول کرتا ہے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تب تک قائم نہ ہوں گی جب تک ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہوں گا، لا الہ الا اللہ۔ ایک روایت نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگوں کو صرف اتنا پتا ہوگا لا الہ الا اللہ، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ تو کہا نہیں، انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، مطلب قیامت سے پہلے لوگوں کو محمد رسول اللہ بھی یاد نہیں ہوگا، نبی اکرم بھول جائیں گے، وہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ لا الہ الا اللہ کیا فائدہ دیں گا پھر ان کو؟ تو کہا یہ ان کے مغفرت کے لیے کافی ہو جائیں گے، اتنا سا ذکر لا الہ الا اللہ، مطلب قیامت سے پہلے لوگ کلمہ بھول جائیں گے، محمد رسول اللہ بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن خالی لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ سمجھ رہے آپ بات؟ بہت اہم ہے یہ ذکر، یاد رکھیں بہت اہم ہے یہ ذکر، اتنا اہم ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک انسان جس کے اعمال حد نظر جہاں تک نظر جائیں گی وہاں تک گناہ ہوں گے اس کے نام اعمال، لیکن ایک مرتبہ اس نے خالص دل سے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، جب اللہ اس بندے سے پوچھیں گا اے بندے آج کیا امید کرتا ہو، کہیں گا اللہ کیا امید کروں، سارے دفتر تو گناہ سے بھرے، اتنے اس کے، اور حدیث کے الفاظ 99 دفتر ہوں گے، 99 دفتر، 99 رجسٹر ہوں گے، ہر رجسٹر کی لمبائی زمین حد نظر جائیں گی اور جہاں تک نظر آئیں گی سارے گناہ، لیکن 99 دفتر اس کے گناہ سے بھرے ہوں گے، لیکن ایک اس کا عمل ہوگا جو سچے دل سے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ کہیں گا تولو، جب تولا جائے گا 99 دفتر ایک طرف اور لا الہ الا اللہ ایک طرف، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، 99 دفتر اس کے گناہ کی ہلکے پڑ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ ایک ذکر کی فضیلت بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو ابھی تو ذکر و اذکار ایسے ایسے احادیث میں آتے ہیں جسی کو انتہا نہیں اس کو ہم کر سکتے، قرآن نے بھی بیان کی کئی دعاؤں کی شکل میں، احادیث میں بھی آتے ہیں فضائل کی شکل میں، لیکن وہ فضائل ہم کو نہیں سمجھتے، پتہ نہیں علم غلم فضائل ہم نے کہاں سے بنا لیے، وہ بڑے ہم کو سمجھتے ہیں، ہم جو اس چیز پہ آتا ہے، لیکن اس مجلسوں کو اس ذکر کو لا الہ مخصوص نہیں کرنا چاہیے، جو عام ہے اس کو عام رہنے دیجیے، تعداد مقرر ان ذکروں کی تعداد ہم کبھی مقرر نہ کریں جو ذکر کی تعداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کی کہ 100 لاکھ 1 لاکھ بار 1,44,000 بار 24 میں، جو تعداد عام ہے جس کی خاص آپ نے بتایا اتنے بار تو ان کو اتنی بار ہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے کتنی اہم فضیلت ہے ذکر کی۔ اسی طرح جو ہے ذکر کے تعلق سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، کوئی جماعت کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی
مگر رحمت کے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ اس جماعت کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے، آپ فرما رہے ہیں جب کوئی جماعت ایک مجلس میں آ کر بیٹھتی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں، اس میں کچھ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھانک لیتے ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے ڈھانکتے 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 پہلے آسمان تک ڈھانک دیتے ہیں اسے، پہلے آسمان۔ اور اس روایت میں کہ فرشتے ڈھانک لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے نزدیکی فرشتوں میں کرتا ہے۔ مقرب فرشتے یاد رکھیے، اس کے اسپیشل ہوتے ہیں نزدیکی فرشتے، اور یہ مقرب فرشتے بڑے اہم ہیں، یاد رکھیے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ کو ذکر کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے تو یہ فرشتوں کو اس کا علم ہوتا ہے چونکہ اللہ انہیں دیتا ہے، اور وہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں اللہ اسے معاف کر دے، اس لیے کہ یہ تیرا ذکر کرتا ہے تو اس سے معافی طلب کر، اور اللہ ان کی بات کو سنتا بھی ہے اس لیے کہ وہ اسپیشل فرشتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ مخرب فرشتے میں، صحیح مسلم کی روایت ہے فرشتے پروں سے گھیرتے گھیرتے آسمان تک گھیر لیتے ہیں، اللہ اس مجلس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور فرشتوں سے کہا فرشتوں یہ جتنے لوگ اس مجلس میں تھے جو میرے ذکر کی تھے سب کو معاف کر دیا جائے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں تو ایک دو لوگ ایسے تھے یا کچھ لوگ ایسے تھے جو ایسا گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے آ کے کچھ دیر کے لیے صرف بیٹھ گئے، تو اللہ کہتا ہے انہیں بھی معاف کر دو اس لیے کہ وہ جس مجلس میں بیٹھے تھے اس مجلس کی وجہ سے ان کی مغفرت کر دو۔ اور ذکر کرنے والوں کی اہمیت دیکھیے کہ اگر کوئی چلتے چلتے بھی بیٹھ کے کچھ سن لیتا ہے تو وہ بھی مغفور ہو جاتا ہے، اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیوں تو مجلس ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کسی کو معاف مطلب جس کو کہیں گے اس کو معافی نہ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کہ تو اللہ کے ذکر کی مجلس ہے۔ تو ہم جب بھی کہیں بیٹھے اللہ کا ذکر سے ہی شروع کے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کو دنیاوی میٹنگ میں بھی ہے اللہ کے ذکر سے پھر آپ باقی کا کام کرتے رہے، بہت اہم ہے چونکہ اس کے بڑے فضائل آتے ہیں۔ اور اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ نہیں تو اب ذکر بولا تو آپ دعائیں وہاں یاد رکھیں گے، قرآن چھوڑ دیں گے۔ سب سے افضل ذکر قرآن ہے، اس کا ہر حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ 10 نیکیاں ملتی ہے، کہ اس کا ہر حرف جب انسان پڑھتا ہے تو اس پہ 10 نیکیاں ملتی ہے نا۔ آپ نے فرمایا جب کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے ہر حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم مطلب اگر تو کتنے نیکیاں مل جاتی ہیں؟ 30 نیکیاں۔ بہت اہم چیزیں معمولی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 30 نیکیاں اس کو مل جاتی ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے سب سے پہلے قرآن کو کثرت سے پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے جو دعائیں قرآنی آتی ہے، جو دعائیں احادیث کی، چونکہ یہ ذکر میں سب سے افضل چیزیں ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص ذکر بتائے ہیں، میں پورے نہیں رکھوں گا، میں 3 ہی رکھوں گا چونکہ وقت نہیں تھا، لیکن بہت اہم 3 میں نے چن کے رکھے، اور جو اتنے آسان ہیں اتنے عام ہیں ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کم از کم ایک ذکر کی مجلس تھی، ایک ذکر کا درس تھا، اور 3 ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاگو کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گا۔ آئیے وہ کون سے میں نے 3 ذکر چنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم ہے اللہ کا ذکر وہ رکھ رہا ہوں، ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں۔ پہلا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے، اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اور یہ جو ہے ترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنائے، کیسے بنائے نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم، تی چاروں میں، ٹھیک۔ ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے ہیں۔ بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جائے تو یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سے فرماتے ہیں
اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ نے فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتے ہیں، سمجھے؟ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا، مطلب ولد الزنا یا زنا کی اولاد یا زنا نہیں کیا کسی، اتنی پاکیزہ نسل ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سمجھ رہے آپ؟ تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء 10 مرتبہ پڑھنا ہے دن۔ تو کیا کیا آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی، صرف 10 مرتبہ کلمے کو پڑھنا ہے۔ کتنے فضائل اندازہ لگا۔ دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں، ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں صرف۔ دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب، اسی میں جو یہ صحیح روایت ہے، بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا۔ تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ سے فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو۔ ایک روایت نے فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی، 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضائل اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے، صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ معاف۔ اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے یاد، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہوتی۔ کتنے فضائل ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کیے۔ تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی، آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص ٹھیک ہے یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہ کنز من کنوز الجنہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہمیں صلاحیت ہے نہ ہمیں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہمیں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، عام ہے۔ چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، یہ لاسٹ ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہونٹوں پر بڑے ہلکے ہیں،
میزان میں بڑے بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، دو ہی کلمے، کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے، بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے، ہوگے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں، اور یہ بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیں، ٹھیک؟ تو ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں، چونکہ جو ذکر اللہ کا بندہ نہیں کرتا ہے اس کے تعلق سے حدیث میں الفاظ ہے، ذکر کرنے والے اور نہیں کرنے والے کی مثال الحی والمیت کی ہے، ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہیں کرنے والا مردہ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، پریشانیاں اس کے دل میں بھر جاتی ہے، اطمینان سے دل خالی ہو جاتے ہیں، تنگ دستی بھر جاتی ہے، دنیا کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، مشکل میں جو ہے زندگی گزارتا ہے، بہت نقصانات ہیں، یاد رکھیے۔ ذکر نہ کرنے سے شیطان حاوی ہو جاتا ہے، دل بے اطمینان ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، کئی چیزوں کا ذکر الہی علاج ہے۔ تو اگر آپ کہیں آپ پریشان ہیں، تنگ دستی ہے، بدحالی ہے، دل نہیں لگتا، وساوس آتے ہیں، شیطان آپ پر حاوی ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا، اور شیطان کے حاوی ہونے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، تو ان سب کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اس کا علاج ہے۔ آئیے میں اس کی کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی ہوا جب بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے، اس لیے میں نے کہا شیطان قریب آ جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اس کی آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا اور کہا من اعرض عن ذکری فإنہ لہ معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی دنیا کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ معیشۃ ضنکا، معیشت سمجھتے ہیں نا، معیشت اکنامی، اس کی دنیا کی زندگی اللہ فرما رہا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، زندگی کو دنیا کی، دنیا میں پریشان حال آدمی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا دل بے اطمینان ہو جاتا ہے، شیطان گھیر لیتا ہے، دنیا تنگ ہو جاتی ہے کس انسان کے لیے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے دنیا کھول دی جاتی ہے، شیطان دور رہتا ہے اس سے اور وہ اطمینان میں رہتا ہے۔ ورنہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے نا پریشان پریشان پریشان، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا سب سے بڑی پریشانی میں ان کا چہرہ دیکھ کر آپ کہتے ہیں یار یہ آدمی تو پریشان لگتا نہیں۔ ٹھیک، تو اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے دلوں کے تعلق سے، بہت سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ کا ذکر علاج ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ رات سورہ نمبر 13 اس کی آیت نمبر 28 میں فرماتا کر کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں جو ہے لوگوں کے دل اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو اگر ہم میں سے کوئی بے اطمینان ہے تو کیا کرنا ہے؟ دل کے اطمینان کے لیے اللہ کا ذکر کرنا۔ کوئی دل کے اطمینان کے لیے نشہ کر رہا ہے، کوئی دل کو اطمینان رکھنے کے لیے شراب پی رہا ہے، کوئی دل ہے نا پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تو آدمی کرتا ہے۔ پریشان ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر کی، آپ سمجھو کوئی آدمی برائی نہیں کر رہا، کچھ لوگ اپنی پریشانیوں کا حل نشے کے ذریعے نکالتے، کچھ لوگ نہیں ہو رہے تو پھر ان کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، شوگر لیول ہائی ہو جا رہا ہے، فلاں بیماریاں آتی ہیں انسان میں، معلوم آپ کو پریشانیوں سے۔ جب ایک انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے یا تو وہ کچھ چیز جسم کو نقصان دہ پیتا ہے یا کھاتا ہے یا پھر اپنے جسم کو خراب کر لیتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کیجئے، تمام چیزوں میں انشاءاللہ آپ کو اطمینان، دنیا کی اچھی زندگی، شیطان ہم سے خود بخود دور ہو جائیں گا۔ اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ منافق کی ایک صفت اس کے اندر ہوتی ہے۔ ذکر نہیں کرنے کا ایک نقصان تو یہ ہوا کہ وہ جو ہے شیطان اس پہ حاوی ہو گیا، دنیا کی زندگی برباد ہو گئی ہے نا، اور دل پریشان ہو گیا۔ ذکر کرنے والے سے شیطان دور چلا گیا، دنیا کی زندگی اچھی ہو جائیں گی اور جو ہے دل اطمینان پائیں گے۔ یہ بات، اور ذکر نہیں کرنا نفاق کی علامت بھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 142 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ خود دھوکے میں ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب اللہ کی ذکر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیسے کھڑے ہوتے؟ قاموا كُسَالَىٰ، بہت سستی سے۔ تو اللہ کا ذکر میں نماز بھی شامل ہے، قرآن ہے، نماز ہے، دعائیں ہیں، میں نے یہ بات تفصیلاً شروع میں رکھی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا یراؤن الناس، اور اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں کرتے اللہ کا ذکر مگر بہت
توڑا۔ تو جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ در حقیقت اس میں نفاق کی ایک علامت ہے، فوراً اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کا ذکر چالو کر دے۔ اور توبہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، یاد رکھیے۔ ذکر کا بڑا وسیع معنی ہے، یاد رکھیے۔ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، اللہ کے دین کا تذکرہ کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دعاؤں کا پڑھنا، وہ ساری چیزیں ذکر ہے۔ تو جو ہے منافق کی ایک صفت آ جاتی ہے، دنیا تنگ کر دی جاتی ہے، دل بے اطمینان ہوتے شیطان لپٹ جاتا ہے، اور ذکر کرنے سے سب فائدے الٹ، شیطان دور ہو جاتا ہے، دنیا کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، دل کو اطمینان آ جاتا ہے، منافقت کی صفت نکل جاتی ہے۔ ٹھیک، آگے آئیے۔ وہ لوگ جو اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرنا یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے، دل سخت ہو گئے، تو ان کے تعلق سے اللہ نے وعید کی قرآن میں، اور سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 22 میں کہا فرمایا، اپنے اللہ نے فرمایا کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو چکے ہیں۔ ویل کا لفظ دیکھیے، فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے لیے لعنت ہے جن کے دل سخت ہو گئے من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ تو اللہ نے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا کہا ان کے دل سخت ہے اور اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں۔ تو کیا ہم اور آپ اللہ کی لعنت کے مستحق ہونا چاہتے ہیں اللہ کا ذکر چھوڑ کر؟ نہیں نا۔ تو اللہ کا ذکر ہمیں کثرت سے کرنا پڑے گا، اور اللہ کے ذکر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تاکید کیا، کہیں اللہ کے ذکر سے نبی آپ غافل نہ ہو جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم سورہ اعراف سورہ نمبر 5 اس کی آیت میں 205 میں آیا، اس کا آخری حصہ آیت کا اللہ نے فرمایا اور کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دینا، یا اپنے ذکر اللہ کا ذکر نہ کر کے اپنے آپ کا شمار غافلوں میں نہ کر لینا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید آ رہی ہے، نبی اللہ کا ذکر نہیں کر کے اپنے دل کو غافلوں میں شامل مت کر لینا۔ پھر جب نبی کو یہ تاکید ہے، ہمارے لیے کتنی اہم تاکید ہے۔ آئیے ابو داؤد کی ایک حدیث سنیے، وہ مجلس جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس مجلس کی برائی کیا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، ہم کئی مجلسوں میں جاتے اور بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں، لیکن اب آپ یہ سوال کریں گے اب کیا ہر جگہ جانا تو کیا اجتماع شروع کر دینا کہ ہاں اللہ کا ذکر بولتا ہوں؟ اللہ کے ذکر میں ہر بار آپ کو اجتماع نہیں لینا ہے، لیکن آپ کسی مجلس میں گئے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں، کیا ہے، خیر خیریت ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ سلام؟ اللہ نے حکم دیا، نبی کی سنت ہے۔ خیر خیریت کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نبی کا طریقہ تھا، اس کے دین کو یاد کرے نا، بھائی اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو وہ کرے، چلو ماشاءاللہ آپ کے سب کی خوشی، یہ ذکر ہے تو خاص نہیں۔ لیکن کچھ مجلس ایسی بھی اللہ رحم کرے آج ہم پر کہ گئے اور کیا چل رہا ہے، ارے تو مسلمان ہے نا، ہاں مسلمان ہے، اگلی بار سے انشاءاللہ سلام چالو کر دیں گے۔ اور کیا چل رہا ہے؟ اپنا تو بہت زبردست بڑھیا چل رہا ہے ایک دم، یہ تم خود بڑھیا کر لے رہے کیا اپنا؟ نہیں تو الحمدللہ کون؟ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، پوری مجلس ذکر سے خالی ہے، ہماری ملے تو خالی ہنس دی ہے، بہت زبردست چل رہا، بہت یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کامیابی وہ کامیابی، یہ بزنس وہ بزنس، یہ ایسا وہ ویسا، صحت بہترین، لیکن ایک بھی اللہ کا ذکر دیکھیے نہیں آیا شروع سے آخر تک۔ اور کیا چلتے بس چلو نکلتے ہیں ملیں گے، آخر تک ایک ذکر کا جملہ نہیں اللہ۔ یہ مجلسیں ہیں جو ذکر سے خالی ہوتی ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا فرمایا کہ جو ہے آپ نے اس شخص کی اس مجلس کی مذمت کی اور اس کے الفاظ سے، جو جماعت کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتی ہے۔ آپ ایک بڑے فنکشن میں گئے، آپ ایک جماعت ہے، چونکہ وہ بہت بڑی مجلس ہے، وہاں آپ گئے اور آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور اس کے بغیر اٹھ جاتی ہے، گویا کہ کسی گدھے کی سڑی ہوئی لاش پر سے اٹھی ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں کسی مجلس میں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے پھر چلے جاتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ گدھے کی بڑی لاش جو سڑی ہوئی تھی اس کے پاس سے کو بیٹھ کر اٹھا، اتنی بدبودار مجلس ہوتی ہے جو لاش پڑی تھی۔ اور یہ مجلس قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت اور ندامت ہوں گی۔ ایسی مجلسیں جو اللہ کے ذکر سے شروع اور ختم نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر بیچ بیچ میں نہیں ہوتا، یہ مجلسوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک مرا ہوا سڑا ہوا گدھا پڑا ہے اور وہاں ہم سب بیٹھے ہیں، اور روز قیامت یہ حسرت کی، ندامت کی، حسرت مطلب وہ کہیں کاش کی نہیں کرتا، اور ندامت کی کیوں میں نے کیا تھا، اس کا باعث بننے والی۔ اور اللہ ہم پر ایسی مجلسیں ہوتی ہیں، مجلس میں خالی ہنس رہے ہیں، بات چیت ہوئی، ایک ذکر نہیں اللہ کا، انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ الحمدللہ سبحان، کوئی ذکر نہیں پورا، اور کل آ جاؤں گا، کل یہ کر دوں گا، بہت اچھا ہو گیا، بچوں کا شادی طے کر دیا بچی کی، یہ ہو گیا، سب ایک ذکر نہیں گزر رہا، چلو آتے پھر ملیں گے۔ یہ مجلس ایسی جیسے ایک سڑا ہوا گدھا تھا، وہاں لوگ بیٹھے، کوئی آدمی پسند کرتا ہے سڑے ہوئے گدھے کے پاس بیٹھنا، یہ تو دنیا کی مثال، لیکن آخرت میں بہت حسرت،
کاش کہ نہیں بیٹھا ہوتا، کیوں بیٹھا تھا تم، اور ندامت، بہت افسوس ہوگا کہ کیا کر بیٹھا میں۔ ہر مجلس کی شروعات اللہ کے نام، ٹھیک ہے، میں اپنے کوئی بھی جو مجلس ہو رہی ہے وہ دینی مجلس نہیں ہے، دنیا بھی ہے، شروعات تو دین سے کر سکتا ہوں، شروعات تو کر سکتا ہوں، یہ بڑی بات ہے، یاد رکھ، سمجھ رہا ہے بات کو، یہ بڑی بات ہے۔ اور ایسے بہت ساری مثالیں اسلاف سے ملتی ہیں۔ تو اللہ کے ذکر، کوئی بھی مجلس، دنیاوی مجلس، ہماری میٹنگ ہے دنیاوی، الحمدللہ رب العالمین، اس سے تو شروع کر سکتے ہیں، پھر آپ چلتے رہیے، بیچ بیچ میں اللہ کا ذکر چلتے رہیں گا، وقتاً فوقتاً، انشاءاللہ کی شکلیں، ماشاءاللہ کی شکلیں، سمجھ رہا۔ لیکن ہم دیکھتے، بہت افسوس کی بات ہے، ہماری مجلس سے 100% خالی ہوتی ہے ہمارے الفاظ۔ ایسا بنا لیجیے اپنے آپ کو کہ یہ تو ہوں گا ہی نہیں کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے بغیر کوئی بات میری شروع ختم ہو۔ ملاقات ہوئی، سلام، اللہ کا ذکر، کیا چل رہا ہے، بہت اچھے، الحمدللہ، ہے نا، الحمدللہ، بہت معاملہ اچھا ہے، انشاءاللہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ماشاءاللہ وہ کام اللہ نے مجھ سے لے لیا، امید کرتا ہوں اللہ برکت دے گا میرے کام میں، آپ بھی دعا کیجیے کہ اللہ برکت دے اس کام میں، آپ دعا دے رہے ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کے کام۔ پوری تذکرہ اپنے آپ کو بنا لے، ایسی زبان بنا لے اپنے کی وہ ذکر ہی کرے جب بھی کھلے، تو اس کے علاوہ لفظ ہی نہ، تو ہم دیکھیں گے پھر ہم مجبوری میں بھی بات کریں گے، بے ہوشی میں بھی بات کریں گے، اور ایسی حالت میں جہاں انسان کو ہوش نہیں ہوتا تب بھی اللہ کا ذکر ہمارے زبان پر روا دوا رہے گا، اس لیے کہ ہم عادی تھے اپنے ہوش و حواس میں اللہ کے ذکر کے، تو انشاءاللہ جب بے ہوشی طاری ہوں گی تب بھی انشاءاللہ زبان پہ سے الفاظ جو ہے اللہ کے ذکر کے نکلیں گے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو ہم جو ہے سختی سے جو ہے ذکر کرنے والا بنائیں، اور ذکر کرنے والوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آئیے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ فائدہ ہے ذکر کا، کیا فرمایا؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات، اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں کے ساتھ، اعد اللہ لہم مغفرت، اللہ ان سے وعدہ کر چکا ہے مغفرت کا، واجرا عظیما، اور روز قیامت ایک بہت بڑے اجر کا۔ یہ کس کے ساتھ؟ ذکر کرنے والے مرد، والذاکرین اللہ کثیرا، ذکر کرنے والے مرد کثرت سے، والذاکراتی، اور ذکر کرنے والی عورتیں کثرت سے، اعد اللہ لہم مغفرتا، اللہ ان سے وعدہ کر چکا ہے مغفرت کا، واجرا عظیما، اور روز قیامت بہت بڑے اجر کا۔ اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، جب بھی تذکرہ ایسا آتا ہے، عذاب علیم، عذاب شدید، ٹھیک ہے، عذاب عظیم یا اجرا عظیما، یہ ایسے گناہ، مطلب ایسی اذیتیں ہیں جو جہنم کے بارے میں جب آتی ہے، اور جب جنت کے بارے میں آتی ہے اجر عظیمہ یہاں آیا، یہ ایسے اجر ہے جن کو چونکہ انسان سمجھ نہیں سکتا، بلکہ اللہ نے ڈیفائن بھی نہیں کیا اس کو۔ عذاب علیم، دردناک عذاب، تو وہ اتنا دردناک ہوں گا، علماء لکھتے ہیں کہ وہ ہم دنیا میں کوئی اگزامپل نہیں ہے اس کا، اس لیے اللہ نے خالی علیم بول کے گزر گیا۔ یہ کچھ عذاب کا تذکرہ آیا، جہنم میں ان کے اوپر سانپ ہوں گے، سانپ ہم کو سمجھتے ہیں سانپ وہ کاٹیں گے، بات صحیح، لیکن کچھ عذاب کا صرف تذکرہ آتا ہے، کیوں؟ وہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو یہاں کا عذاب اجر عظیم، اتنا بڑا اجر کہ ہم دنیا میں اس کو مطلب امیجن نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ نے چھوڑ دیا اور چلا گیا آگے، بس بہت بڑا سمجھ جاؤ، سمجھ رہے؟ یہ ذکر کرنے والوں کے تعلق سے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا کثرت سے ذکر کریں اور کہیں غافلوں میں نہ ہو جائے، جیسے کہ سورہ اعراف سورہ نمبر 5 آیت نمبر 205 میں اللہ نے فرمایا اور کہا اپنے جو ہے پروردگار کا دل ہی میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے صبح اور شام یاد کرتے رہو، اور ذکر الہی سے غفلت برتنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، جس کا حصہ میں نے پڑھا ہوا تھا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی آپ غفلت کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ تو آیت پوری ایسی ہے، اپنے پروردگار کا دل ہی میں عاجزی اور خوف اور پست آواز سے صبح اور شام ذکر کیا کرو، اور اے نبی کہیں آپ غفلت کرنے والوں میں ذکر کے معاملے میں نہ ہو جائے۔ تو ہم بھی جو ہے اللہ کے ذکر کو لازم جانیں، ذکر کو تھام لے، اور ذکر کو اپنا شعار بنا لے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگ آپ کو دیکھ کر اللہ کے ذکر کرنے والے بن جائیں، لوگ آپ کی وجہ سے اللہ کا ذکر کرے کہ ماشاءاللہ یہ آدمی اتنی بات کرتا ہے اللہ کے ذکر کی، ہم کیسے اس کو اس کے خلاف بات کریں، وہ بھی آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگ جائے۔ ورنہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی گندی باتیں اپنے زبانوں سے نکالتے ہیں، ذکر کے خلاف کام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ ہم سے برائی سیکھتے، اچھا ہی نہیں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اور ہمیشہ اللہ کے ذکر کو غالب جانیں، اور ہمیشہ اللہ کے ذکر کو اپنے پر لازم جانیں، اور اللہ کا ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھیں۔ انشاءاللہ عزیز دنیا میں اس کے فائدے اٹھائیں گے، انشاءاللہ عزیز آخرت میں اس کے فائدے، ورنہ
ایک پریشان کن زندگی، دنیا کی ایک بری زندگی، شیطان کے وسوسے اور ہم پر غلبہ ہو جائیں گا، اور جو ہے آخرت میں ہم بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے۔ اور ذکر کرنے سے قلب کا اطمینان، دل کا اطمینان، دل سے بیماریاں اور بہت سارے مسائل سے انسان پریشانی سے دور ہوں گا، شیطان ہم سے دور ہو جائیں گا، اور آخرت میں بہت بڑے ایک اچھی دنیا کی زندگی اور آخرت میں بہت بڑا ہم اجر پائیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اللہ کے ذکر کے تعلق سے میں نے جو مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے اپنا ذکر کرنا جو ہم آسان کریں، ہمیں ایک ایسی زبان ہے اللہ عطا فرما جو تیرا ذکر ہی کرتے رہے اور ساری زندگی ہم تیرا ذکر کریں، اور جہاں کہیں اللہ ہم تیرا ذکر کرے اور خاتمہ بھی ہمارا تیرا ذکر پر ہی ہو، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ فیض بھی، میرا سوال ہے کہ آج کل لوگ جو ہے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پر ایک میسیج ڈالتے ہیں کہ 5000 میسیج یہ 5000 لوگوں کو فارورڈ کر دیجیے گا، انشاءاللہ جو ہے ثواب جاریہ ملے گا اور ایک درود کا ورد کمپلیٹ ہوگا یا اللہ کا ذکر ہوگا، تو اس تعلق پہ تھوڑا سا روشنی۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ آج کل سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پہ، فیس بک ہے، واٹس ایپ پہ بھی میں دیکھا ہوں لوگ ایک میسیج کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیکھو یہ آج کتنے لوگ پڑھتے ہیں آپ کے، بھیجو اس کو، یا پھر درود کا آدھا حصہ لکھتے بولتے بھیجیے ان کو، کتنے لوگ درود مکمل کریں گے، یا کچھ لوگ کنڈیشنل بھیجتے 11 لوگوں کو بھیجو تو اچھی خبر ملیں گی، نہیں بھیجو تو بری خبر آئیں گی، 10 لوگوں کو بھیجو فلاں ہوں گا، 5000 لوگوں کو بھیجو، اور آج کل نیا سسٹم ہوگا 10 گروپ میں بھیجو، 15 گروپ میں، اب نہیں ہے جس کے گروپ بناتے بیٹھتا بیچارہ ڈر کر، ہے نا۔ تو یہ کئی زمانے سے چلا آ رہا ہے، یاد رکھیے کسی بھی ذکر کو اس طرح سے وہ کرنا کہ کسی کو مجبور کر کے کہنا کہ آگے بڑھاؤ یا آگے بھیجو آگے کریں گے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ذکر سکھائے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو اتنا آگے بڑھاؤ نہیں تو تم کو فلاں ہوں گا یا اتنے بار کرو۔ اور کچھ ہی ایسے ذکر اسلام میں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، اس کی تعداد ہے، 10 بار یہ پڑھنا ہے، 10 بار شام میں اور صبح درود پڑھنا ہے، 33 مرتبہ وہ پڑھنا ہے، اسے بہت کم درود ہے، یاد رکھیں، یا 100 مرتبہ کی گنتی آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ مخصوص نہیں کیا آپ نے کسی گنتی کو۔ تو لہٰذا یہ جو سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پہ لوگ کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس عقیدے کے تحت، یا ان کی کچھ منتیں ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے کنڈیشن ہوتے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا، یہ تو ابھی ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں تو ہاتھ سے لکھتے تھے لوگ اور چٹھی پھینک دیتے تھے، بولتے تھے اب 11 کو دو، تو بیچارہ رات دن لکھ رہا ہو 11 لوگوں کو دینے، پھر وہ 11 کو، پھر زیروکس مشین آئے تو ہم کو لگا زیروکس مشین والوں کی چال ہے کہ 11 کو زیروکس کر کے دو، تو وہ زیروکس کرا رہے تھے 11 لوگوں تک کر رہے تھے۔ اب وہ چلا گیا، اب تو یہ بہت آسان واٹس ایپ کو دور ہے، کاپی پیسٹ کا معاملہ ہے پورا فیس بک پہ واٹس ایپ ابھی بھی، لیکن چالو، اس کا مطلب یہ بدعقیدگی کی بنیاد پہ لوگ کرتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو بھیجو اتنے لوگوں کو بھیجو، ایک نے نہیں بھیجا تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا بچہ مر گیا، اس کو بیماری آ گئی، ایک نے بھیج دیا تو تقریباً لوگوں کی لاٹری نکل جاتی اس کے اندر، ایک نے بھیجا تو اس کی لاٹری نکل گئی، ہے نا، مطلب کچھ ہوا بھی تو حرام کام ہی ہو اس کے ساتھ، مطلب لاٹری خریدا تو لاٹری لگی، ٹھیک، لاٹری لگ گئی، بزنس میں فائدہ ہو گیا، اور نہیں کیا تو بچہ مر گیا، بیماری آ گئی، یہ سب فالتو باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے ذکر کو اس طرح سے آگے بڑھاؤ بولنا، کسی کو مجبور کرنا اور پھیلانا، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ لہٰذا آپ کو جو ذکر یاد ہے، ہاں یہ الگ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ذکر یاد ہے، اس کے فضائل آپ لکھ کر لوگوں کو بھیجیں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور جو ہے اللہ اکبر پڑھنے کا یہ فائدہ ہے فلاں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو اتنے لوگوں تک پہنچاؤ یا اتنے لوگوں تک نہیں پہنچانے کا یہ نقصان ہوگا، پہنچانے کا یہ فائدہ ہوگا، یہ سب بے بنیاد باتیں۔ آپ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کو عام کر سکتے ہیں، عام کرنے کے لیے فیس بک بھی یوز کر سکتے ہیں، سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس یوز کر سکتے ہیں، واٹس ایپ یوز کر سکتے ہیں، اور بھی یوز کر، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کو فکس کرنا، تعداد فکس کرنا، بھیجنے کے فضائل بتانا، نہ بھیجنے کے نقصانات بتانا، یہ تمام چیزیں پھر غلط ہے اور بدعت میں اس کا شمار ہوگا۔ کسی نے رمضان سے متعلق سوال کیا کہ آپ نے اپنے گزشتہ درس میں کہا تھا، ایک روایت کا حوالہ بھی دیکھیے طبرانی کا، کہ شرک اور بدعت کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر جو ہے انہوں نے لکھا آگے کہ صحیح بخاری کتاب الصوم باب رمضان میں تراویح کی فضیلت حدیث نمبر 1885 میں یہ ہے کہ تراویح ایک بدعت ہے اور اس کے رائج کرنے والے حضرت عمر ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، اور آپ نے تراویح کو رائج کر کے کہا کہ تراویح ایک اچھی بدعت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے چیز، تراویح کے تعلق سے حضرت عمر کا کہنا یہ اچھی بدعت ہے، مطلب لوگوں کو نماز میں جوڑ کر جماعت میں، اور ابوبکر صدیق کا قرآن کو جب لکھا گیا مکمل اور ایک کتابی شکل دی گئی
اس کو دیکھ کر کہنا کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے، یہ دونوں کے جواب میں نے تفصیلی نیٹ پر دیکھ چکا ہوں، آپ چاہے تو آپ دیکھ لیں تراویح بدعت ڈالیں یا قرآن کا جمع کرنا بدعت ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں یا کوئی بھی زبان میں ایک چیز کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے، اصطلاحی معنی مطلب وہ کس ٹرم میں یوز ہو رہا ہے، اور ایک ڈکشنری میننگ ہوتا ہے، لغت کا معنی ہوتا ہے کہ ڈکشنری میں کیا معنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اول کا کیا معنی ہے نا، الاول بولے تو اللہ کو بولیں گے، لیکن اول بولے تو پہلی کلاس کو بولتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہے جماعت اول تو اس کا معنی ہوگا اسکول کی ٹرمینالوجی میں اول کا معنی فرسٹ کلاس، اور الاول جب آئیں گا تو اس کا معنی اللہ کے نام اور صفت کی بات ہو رہی ہے، الاول مطلب اللہ کی ایک نام ہے نا، دونوں چیزیں۔ مولا کا معنی مددگار، اگر میں کہوں کہ اس انسان نے، اس مولا نے میری مدد کی نام کے ساتھ، مولا علی نے میری مدد کی، اس کا معنی ہوگا علی جو کہ غلام ہے اس نے میری مدد کی۔ مولا کہتے مددگار کو یا غلام کو عربی زبان۔ اور اگر میں کہوں میرے مولا نے میری مدد کر دی اور میرا بیڑا پار کر دیا، تو اس کا مطلب میرے رب نے جو کہ مددگار ہے وہ بھی مولا ہے، مددگار کو کہتے ہیں مولا، اس نے بیڑا پار۔ تو دیکھیں ایک ہے ٹرمینالوجیکل میننگ کس اصطلاح میں ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ڈکشنری میننگ۔ تو بدعت کا ڈکشنری میننگ ہوتا ہے نئی چیز، نیا کام، اصطلاحی معنی ہوتا ہے دین میں حرام کام جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب حضرت عمر کا کسی چیز کو رائج کرنا شروع کرنا اور اس کو بدعت کہنا، اس کا معنی یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح پڑھائی، اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھائی، وجہ بتائی، کئی لوگ اس کو فرض نہ سمجھے، لوگ ابو بکر صدیق کے دور میں پھر انفرادی پڑھتے رہے۔ حضرت عمر نے سوچا اللہ کے رسول نے تو جماعت سے پڑھائی نا، اگر نہیں پڑھاتے تو یہ پھر شرعی بدعت ہو جاتی تھی، پڑھائی نا تو کیوں نہ میں لوگوں کو پھر جمع کروں۔ پھر آپ نے حضرت کعب سے کہا کعب کیوں نہ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، اور حضرت کعب سے کہا تم امامت کرو اور دوسرے لوگ پیچھے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا یہ ایک اچھی بدعت ہے، مطلب ایک اچھا نیا کام میں نے کیا، لیکن نئے سے مراد یہ نہیں کہ دین میں ایک نئی بدعت ایجاد کی، معنی یہ کہ وہ کام جو اللہ کے رسول کے بعد رک گیا تھا حضرت ابوبکر نے نہیں کیا، میں نے پھر سے اس کو چالو کروا دیا۔ یہ اصطلاحی معنی ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہے کہ آپ جو ہے ایک جنرل میننگ عربک لینگویج میں کہہ رہے بدعت نئی چیز۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کے سامنے جو حضرت عمر نے قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ دیا، مشورہ دینے کے بعد قرآن جمع کیا گیا، لکھا گیا، اور جب مصحف آپ کے سامنے لائی گئی ابوبکر کے سامنے تو آپ نے کہا یہ ایک اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، ایک اچھا کام کیا عمر تم نے۔ تو یہ بدعت حسنہ شرعی اصطلاح میں بدعت نہیں تھی، یہ جو ہے ڈکشنری میننگ، مطلب ڈکشنری میننگ تھا کہ ایک اچھا نیا کام کیا، رسول اللہ زمانے میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ سمجھ رہے بات؟ تو یہ حرام کے معنی میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ جو بدعت کہنا تراویح کی نماز کو، یہ بدعت یہ شرعی اصطلاح میں نہیں ہے بلکہ ڈکشنری میننگ ہے کہ ایک ایسا کام جو ابوبکر صدیق نے نہیں کیا اور اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں روک دیا تھا، پھر سے چالو کیا گیا، یہ معنی میں یہ چیز ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ ان اسکول اور کالجز سم آف دا میٹنگس آر لائک ویز دیٹ دیر آر نو ذکر لائک اسکول پروگرام اسمبلیز ان انگلش اسکول، سو ہاؤ کین وی پریکٹس دیر۔ کسی نے سوال کیا کہ اللہ کا ذکر ہر مجلس میں کرنا ہے، تو اسکول میں وہ جاتے ہیں، اسکول میں میٹنگس ہوتے ہیں، اسمبلی ہوتی ہے، پروگرامس ہوتے ہیں، لیکن وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، تو وہاں کیسے کریں؟ تو دیکھیے اگر مسلم اسکول ہے، چاہے انگلش ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے مراٹھی میڈیم ہو، چاہے اردو میڈیم ہو، اسمبلی کی شروعات آپ کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک سورہ پڑھائیے بچے سے، اس کا ترجمہ پڑھائیے تاکہ بچوں کو قرآن کیا کہتا ہے وہ علم بھی ہو۔ اس کے بعد آپ اپنی اسمبلی کنٹینیو کیجیے۔ ہو گیا اللہ کے ذکر سے ابتدا اسمبلی۔ پروگرام چالو ہو رہا ہے، پروگرام کی ابتدا کوئی اللہ کے ذکر سے تلاوت قرآن سے کرے، اس کے ترجمے سے کرے، اس کے بعد چاہے جو بھی ہوگی پروگرام کی شروعات اللہ کے ذکر سے۔ سمجھ رہے آپ؟ السلام علیکم سر، ایک سوال ہے کہ ناپاک حالت میں اور ناپاک جگہوں پر اللہ کا ذکر کرنا کیسے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ناپاک حالت میں یا ناپاک جگہ پہ اللہ کا ذکر کیسا ہے۔ تو چلیے ناپاک حالت پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک مطلب اللہ کی کتاب کی تلاوت آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی عادت ہے کہ آپ روز جو ہے تلاوت قرآن پڑھ کر جو ہے جیسا آپ کا معمول ہے پڑھ کر سوتے ہیں، لیکن آج آپ ناپاکی کی حالت میں، تو آپ قرآن کی تلاوت کی شکل میں نہیں کر سکتے۔ لیکن ناپاکی کی حالت میں اذکار یا حفاظت کی دعائیں یہ کرنا ثابت ہے۔ تلاوت قرآن نہیں ہوں گی، ٹھیک، نہ مرد کریں گا نہ عورت کریں گے، جیسا عورت کے حیض کی حالت ہو، مرد ٹیمپرری سمجھ غسل جنابت ہے اس کو نہیں کریں گے، لیکن اذکار ذکر
اور حفاظت کی دعائیں کر سکتے ہیں اس حالت میں بھی. سمجھ رہا بات کو؟ جیسے کہ ایک عورت حائضہ ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تبارک اللہ یہ سب کریں گی وہ، یا ایک کلاس لے رہی تو الحمدللہ رب العالمین یہ بھی کریں گی وہ، یہ ذکر ہے لیکن کریں گی وہ. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اس کی ناپاکی سے کوئی فرق نہیں. اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ ان کے سلام کا جواب دینا چھوڑ کر وہ بھاگ گئے نکل کر. بعد میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ میں نے تم کو سلام کیا اور تم بھاگ گئے نکل کر. تو کہ اللہ کے رسول میں ناپاکی کی حالت میں تھا. مطلب ان پہ غسل جنابت واجب تھا لیکن اس کے باوجود پانی کی ناموجودگی کی وجہ سے بازار میں آئے تھے. اس سے ایک بات اور پتہ چلی، بہت سے لوگ بولتے ناپاک ہے تو گھر سے باہر نہیں نکلنا، جن پکڑ لیتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو بازار نکلے تھے بہرحال، تو نکل سکتا ہے مجبوری کی حالت میں. ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے اس پہ کوئی جن بھوت نہیں پکڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا، اور کافر چاہے کتنا بھی نہائے دھوئے وہ نجس ہوتا ہے. انما المشرکون نجس، قرآن میں اللہ نے کہا کہ مشرک نجس ہے، مومن نجس نہیں. مومن ٹیمپرری ناپاک ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ کام تھا کہ اللہ کے رسول کے سلام کا جواب دیتے، جو کہ ایک ذکر ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہٰذا ایک مرد یا عورت اگر ناپاک ہو تو تلاوت قرآن نہیں کریں گے، چاہے ذہن میں ہو یا چاہے دیکھ کر، سوائے اس کے کہ حافظہ عورت کو اگر ڈر ہو کہ اتنے دن ہے اس کی حالت میں رہنے سے قرآن بھول جائیں گی تو وہ بغیر ہاتھ لگائے کہ حفظ کر سکتی ہے، اس کو بھی اجازت دی گئی ہے. لیکن مرد کی ناپاکی وہ ٹیمپرری ہوتی ہے، پانی مل گیا وہ پاک ہو سکتا ہے. تو لہٰذا حفاظت کی دعائیں اور وہ ذکر جو ہوتا ہے معمول میں وہ کر سکتے ہیں اس حالت میں بھی. دوسرا بھائی کا سوال تھا ناپاک جگہوں پہ اللہ کے ذکر کا کیا معاملہ ہے. جیسے کہ بیت الخلاء. بیت الخلاء ایک ناپاک جگہ ہے، یاد رکھیے، جہاں انسان پیشاب پیخانے کو جاتا ہے. پبلک باتھ رومس ٹوائلٹس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ناپاک جگہ ہے. ٹھیک، یا انسان کچرے کی کنڈی میں ہی کھڑا ہے، سمجھ لیجیے کچھ کام سمجھ لیجیے، یہ جگہ ناپاک، چونکہ گندی جگہیں ہوتی ہیں اور گندی جگہوں پر ظاہر سی بات ہے اس طرح. تو اس میں کیا اللہ کے ذکر کا معاملہ ہے. تو یاد رکھیے جو ناپاک جگہ ہوتی ہے، ناپاک جگہ پہ یاد رکھیے اگر اللہ کا ذکر کرنا آپ کی مجبوری ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ دل میں کر لیں گے، اس لیے کہ دل کے معاملے پہ اللہ پکڑ نہیں کرتا انسان کی. جیسا مثال کے طور پر میں بیت الخلاء کے اندر چلا گیا اور بعد میں مجھے یاد ہے کہ میں نے بیت الخلاء میں داخلے کی دعا نہیں پڑھی. اب کیا کریں گے؟ اب اندر تو آپ پڑھ نہیں سکتے اللہ کا ذکر، تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ پھر وہ دل میں پڑھ لیں. ایسا لیکن ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ہو گیا اب اس کو کرنا ہے، ملامت ہوتی نا آدمی کو میں نے غلط کیا، تو دل میں پڑھ لے، اس لیے کہ دل کے معاملے پہ اللہ پکڑ نہیں کرتا انسان کی. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دل میں پڑھ لیا اس نے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ ہو سکتا ہے. تو ایسی ناپاک جگہ جہاں آپ مجبور کر دی جائے دعا کے لیے یا ضروری ہو آپ کے لیے وہ کرنا، تو پھر آپ کیا کریں، وہاں علماء لکھتے ہیں کہ آپ دل میں اس کا ذکر کر لیں، ورنہ عمومی طور پر وہاں ذکر نہ کریں، چونکہ ناپاک جگہوں پہ آپ تھوڑی دیر ہوتے ہیں وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہوں تو حفاظت کی دعائیں اور عمومی ذکر آپ کر سکتے ہیں. ناپاک جگہوں پر مجبور کر دی جائے تو آپ دل میں جو ہے پھر اس کا جو اللہ کا دل میں ذکر کرے، اس لیے کہ اللہ خفیہ دل میں ذکر کو بھی سنتا ہے. ذکر کا معاملہ ایسا ہی ہے، تو آپ پھر دل میں ذکر کرے گا. السلام علیکم. میرا سوال ہے یہ گھر برونی اور افتتاح ہوتا ہے شاپ کا، اس کا تو اس ٹائم پہ جو ذکر اذکار ہوتا ہے وہ بدعت ہے یا نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب گھر برونی ہوتی ہے کسی کی یا دکان کھلتی ہے تو کچھ ذکر اذکار یا قرآن پڑھا جاتا ہے یا قرآن کی ایک مجلس رکھی جاتی ہے قرآن خوانی بول کر، یا کچھ مخصوص ذکر کے ذریعے کھولا جاتا ہے. یاد رکھیے سنت سے دکان کھولنے کی اور مکان میں پہلی بار داخلے کی کوئی دعا ثابت نہیں. سمجھ رہے آپ؟ بسم اللہ بول کے دروازہ کھولیں گے، بسم اللہ بول کے بند کریں گے، عام بات. سمجھ رہے آپ بات کو؟ لیکن خاص طور سے دکان کی افتتاح کے لیے کوئی دعا میں نے آج تک نہیں کی، دکان اور مکان کی افتتاح کی دعا نہیں ہے. بسم اللہ بول کے آپ کر دیجیے. لیکن ہمارے پاس خاص طور سے دکان مکان کے افتتاح پہ مخصوص اذکار پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ قل اللہ 3 بار پڑھا جاتا ہے، یا سورہ اخلاص کے ساتھ باقی معوذتین سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونکا اور دم کیا جاتا ہے دکان پر، یا کبھی کبھار دکان میں قرآن رکھ کر مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، یا کبھی کبھار جو ہے حروف مقطعات کا ورد کیا جاتا ہے، حامیم یاسین طٰہٰ، اور یہ پڑھا جاتا ہے نون قاف صاد، تاکہ وہ یہ تمام سنت سے ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا اگر ایک آدمی دکان کا افتتاح کرتا ہے، مکان کا کرتا ہے، تو مخصوص طور سے قرآن خوانی کرانا سنت سے ثابت نہیں ہے. مخصوص طور سے بچوں کو بلایا جاتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، گھر والے جمع ہوتے ہیں. اب گھر بنانے کی کیوں؟ گھر کی ابتدا کرتے ہیں تب بھی لوگ مخصوص اذکار کرتے ہیں. ایک مولوی صاحب آتے ہیں
کھڑے رہ کر مخصوص اذکار کرتے ہیں، ایک جانور بھی ذبح کرتے ہیں، مرغا بکرا پتہ نہیں کیا کیا ذبح کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پہلا کدال مارا جاتا ہے، اور کبھی کبھار تو اسی جگہ کدال مارتے ہیں جہاں وہ ذبح کیا نا، اسی خون پہ مارتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں اسلامی نہیں. ہاں کسی کو اللہ کے شکر میں کہ اللہ میرے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے دینا ہے تو وہ گھر پہ قربانی کرے، وہاں زمین پہ کرنا کیا ضروری ہے. لیکن وہ ایک بدعقیدگی کے تحت کی جاتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر جو رہنے والے شیاطین ہیں، جن ہیں، وہ خوش ہو جائے اور ہم کو تکلیف نہ دے، اس لیے کہ نیا گھر بھگ مانگتا ہے، جان مانگتا ہے، نئی دکان جان مانگتی ہے، نئی گاڑی بھگ مانگتی ہے تو انڈا رکھتے گاڑی کے نیچے، لیمو رکھتے ہیں تاکہ پہلی بار اس پہ چلے جانا، یا مرغی ذبح کرتے، یہ سب بیکار ہے. تو لہٰذا مکان کی اور دکان کی افتتاح کے لیے خاص کوئی دعا میں نے تو آج تک نہیں دیکھی اور ثابت نہیں ہے. لہٰذا اللہ کا نام لے کے اب داخل ہو جائے، اور خاص طور سے اس میں قرآن خوانیاں کروانا اور خاص قربانیاں اس نیت سے دینا کہ نیا گھر خون مانگتا ہے، یہ تمام چیز سب حرام ہے، غلط ہے، اور یہ مشرکین کا طریقہ تھا کس طرح سے کر کے جنوں اور شیاطین کو خوش کرتے ہیں. تو لہٰذا مخصوص نہیں اللہ کا نام لے اور بہرحال آپ شروع کر دیں. السلام علیکم. نہ اپنے سمندر کی دھاکی برابر گناہ ہوتے ہیں، اس کا اکثر سمندر کی دھاکی برابر گناہ معاف ہوتے بول رہا ہے اپنی، اس کا اکثر. میں نے ایک سوال کیا، جو میں نے ایک حدیث رکھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور سے نماز کے بعد جو شخص جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے اگر گناہ سمندر کے جھاگ برابر بھی ہو تو معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کا کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیے جتنی بھی ایسی حدیث اور اس قسم کی حدیثیں آتی ہیں جس میں کثرت سے گناہوں کی معافی کا تذکرہ آتا ہے، جیسا کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ نکل جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ تمام وہ گناہ ہوتے ہیں جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں. تو اس حدیث کا یہ معنی ہوا کہ ایک انسان اگر بہت کثرت سے بھی اس سے گناہ صغیرہ اگر ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ کی یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے وہ گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، اس لیے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ اگر ایک انسان نے ایک نماز سے دوسری نماز تک کثرت سے بھی اگر گناہ صغیرہ کر لی، جو کہ ہو جاتے ہیں ہے نا، چلتے پھرتے جانوروں کو تکلیف پہنچ گئی، انسانوں کو تکلیف پہنچ گئی، نہ چاہتے ہوئے آپ نے کسی کو نقصان پہنچا دیا، آپ ایسے کھڑے ہوئے کہ وہ آدمی گر گیا یا کچھ بھی ہو، آپ نے تھوکا کسی پہ، کچھ بھی ہو سکتا جو نہ چاہتے ہوئے آپ نے کیا، یہ سب گناہ صغیرہ ہے. تو لہٰذا اگر ایسے کوئی بھی گناہ صغیرہ کتنے بھی کثرت سے ہو تو ایک نماز سے آپ دوسری نماز کو آئیں گے، پھر یہ ذکر کریں گے، انشاءاللہ وہ گناہ اللہ معاف کر دے گا. لیکن سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ سے ہرگز مراد نہیں کہ ہر گناہ، اس لیے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو لہٰذا اس کا معنی ہے گناہ صغیرہ. اور جتنی بھی ایسی حدیثیں آتی کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک اگر انسان اچھے اعمال کرے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کی روایت ہے. اسی طرح ایک اگر روزہ رکھے تو آپ سے فرماتے ہیں عرفے کا 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 2 روزے اگر 9-10 کا جو محرم کا رکھے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ تمام حدیثیں گناہ صغائر تو گناہ صغیرہ کے تعلق سے. تو لہٰذا اس کا معنی بھی حدیث کا یہ ہے کہ کثرت سے بھی اگر گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ معاف ہو جائیں گے. السلام علیکم فیض بھائی. جو خلیفہ رہتے ہیں تو ان کا حکومت کا جو اصول بناتے تو ان کے دور تک ہی رہتا ہے کہ خلیفہ چینج ہونے دور ان کے اصول چینج ہو جاتے ہیں؟ اس کی تفصیل ہے. بھائی نے سوال کیا کہ خلیفہ جب ہوتا ہے تو ان کے دور میں جو اصول حکومت ہوتے ہیں کیا وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں ہر دور میں یا بدلتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے جو حکومت کا طریقہ ہے وہ کبھی نہیں بدلتا ہے، لیکن کچھ پالیسیز ہے جو خلیفہ سے خلیفہ چینج ہو سکتی ہے اور اس کو اختیار ہوتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ جو لوگ مہاجر ہوتے تھے یا بدری صحابہ تھے، پھر اس کے بعد عہد میں جنہوں نے حصہ لیا، یا جو مہاجر تھے انصار تھے، ان کو کچھ بھی نہیں دیا کرتے تھے، مطلب وظیفے کے طور پر. ہاں عمر کی حکومت ہے، آپ نے پالیسی چینج کر دی اور کہا ہر صحابی کو اگر بدری ہے تو زیادہ دیا جائے گا، اس کے بعد بدر میں اور عہد میں حصہ لیا تو اس کو الگ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اگر مہاجر ہے تو اس کو دیا کوئی وظیفہ دیتے تھے اسٹیفن. تو ابوبکر کا کہنا تھا کہ انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا، اللہ ان کو بدلہ دے گا. حضرت عمر کا کہنا یہ تھا اللہ کے لیے تو کیا لیکن دنیا میں کچھ فائدہ ہونا چاہیے. تو دونوں بڑے بڑے شخصیات ہیں، دونوں بہت بڑے مجتہد ہیں اپنے آپ میں، اور دونوں میں پالیسیز میں فرق ہے. تو ایسا پالیسی میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن مین سٹریم لائن جو حکومت کا طریقہ ہے وہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت سے وہ نہیں بدلتا. لیکن کچھ پالیسیز ہیں جو خلیفہ سے خلیفہ چینج ہو سکتی ہے، بدل سکتی ہے اور ایجاد کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی بھی اصل کہیں نہ کہیں اسلامی شریعتی ہوتی ہے جس کے ماتحت وہ پالیسیز بنائی جاتی ہے تاکہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہو. تو لہٰذا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اصل اصول نہیں بدلتے، ماتحت کی کچھ پالیسیز چینج ہو سکتی ہے، اصل اصول حکومت کے خلافت کے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہی ہوتے ہیں. السلام علیکم. بھائی عطیات کے اندر عطیات، درود اور دعاؤں کے جو افکار ہوئے اس کے بعد میں یہ ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی خطیب بہت دیر تک عطیات میں بیٹھے ہوا رہتا ہے، تو اپن استغفر اللہ الحمدللہ یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں.
بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ہم اتحیات میں بیٹھے ہیں اور کوئی امام لمبا اتحیات مطلب بہت لمبی دعائیں کرتا ہے، تو اس معاملے میں ہم کیا اتحیات درود اور دعائے معصورہ جو بولتے ہیں اس کے بعد کیا کچھ پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، آپ اتحیات درود اور دعائے معصورہ کے بعد وہ دعائیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے قاعدے میں وہ سب پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قاعدے میں کئی دعائیں ثابت ہیں، ہم ایک ہی پڑھتے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی چلن ہے، لیکن سنت سے کئی دعائیں اور بھی ثابت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے اتحیات میں پڑھتے تھے۔ تو لہٰذا اگر کوئی امام لمبی دعا پڑھتا اتحیات میں تو اور مقتدی خالی ہے، تو لہٰذا اتحیات درود کے بعد دعائیں معصورہ بھی آپ کی ہوگی، اور بھی اگر دعائیں پڑھنا ہے تو وہ دعائیں آپ نے سوال کی کہ ہم استغفار یا کوئی دوسرا، تو میں کہوں گا وہ نہ کرتے ہوئے جو سنت سے ثابت ہے وہی دعائیں آپ پڑھیں، اور وہ عربی میں ہوں گی، لہٰذا آپ سنت سے بہت ساری چھوٹی اور بڑی دعائیں ثابت ہیں جو اتحیات میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اتحیات دعائیں معصورہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ دعاؤں کو بھی اس میں انشاءاللہ شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی انشاءاللہ حرف نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ جو درود ابراہیم جو اپن پڑھتے تھے اتحیات میں، تو مطلب اور بھی سارے درود جو ہے تو مطلب درود تاج، درود غوثیہ بول کر کے جو ہے، مطلب سنت سے جو درود ثابت ہیں وہ کتنے ہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ہم نے جو ہے ذکر کی بات کی، تو درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا جب معاملہ ہے تو بہت سے لوگ درود تاج، درود لکی اور بہت سارے درود پڑھتے ہیں، تو سنت سے ثابت شدہ درود کیا ہے؟ تو اس معاملے میں دیکھیے میں کہوں گا سنت سے جو ثابت شدہ درود ہے اس میں سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ہے جو آپ اور میں نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور درود ثابت ہیں، تو لہٰذا آپ کیا کریں، اقبال کیلانی کی بڑی بہترین کتاب ہے درود شریف کے مسائل، وہ کتاب لے لیں، بہت چھوٹی کتاب ہے، اور تمام ثابت شدہ درود اور پڑھنے کا طریقہ انہوں نے اس میں نقل کر دیا۔ ٹھیک، ہم اسی پر اپنی بات ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔